الذي ترجى شفاعته لكل حور من الاهوال المقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. اے مظہر نور خدا بلغت خدا کے کمالہ مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجمالہ حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ یا علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. انتہائی مکرم مکرم حاضرین سامعین، اللہ جل مجدہ کا بے پایہ کرم ہے. رب کائنات نے اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی عنایت سے، اپنی توفیق سے ہمیں اپنے گھر کی حاضری عطا فرمائی ہے. اللہ پاک سب کا رب قبول فرمائے. بے شمار درود و سلام ہے سرکار کو عالم مجسم شفیع معظم مشہد رزم وفا چراغانِ صفا جان جہان اجتبا شاہ اقلی مصطفیٰ سید و سردار کل مرکز دیدار کل حامل اوصاف کل مصدر انوار کل سرور کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات نور الہدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تمجید و ثنا کے کرم سے آج ہم شب بارات کی بابرکت رات میں جامع مسجد غوثیہ کے اندر اس عظیم الشان محفل پاک میں حاضر ہیں. رب کائنات آج کی رات کا صدقہ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں پر کرنے عفو پھیر دے اور ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما. میری خوش ہوتی ہے حضور کی آپ کے شہزادے آل نبی اور آل علی آپ کی مسجد خطیب و مکرم علمی اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں، کیونکہ میں جن لوگوں کا شریک ہوں الحمدللہ شاہ صاحب جو ہے ان اساتذہ سے بھی پہلے جامعہ نظامیہ سے پاس ہوئے ہیں. ان سینئر ترین لوگوں میں ہے. یعنی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت امیر المجاہدین کا نام آپ سب نے سنا ہے اور مفتی محمد طاہر مسلم قادری صاحب الحمدللہ جو ہمارے اساتذہ میں ہیں، ان سے بھی پہلے جو پینل تھا جامعہ نظامیہ کے اندر اس پینل میں سے شاہ صاحب فاروق حسین ہے. تو میں اس حوالہ سے شاہ صاحب کے قدموں کی خاک ہوں اور بہت بہت زیادہ جونیئر اور نہ علم ہے نہ عمل ہے. یہ فارغ التحصیل لوگ ہیں، میں فارغ التحصیل ہوتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ میرے لیے اعزاز ہے کہ قبلہ علی نبی اور آل علی میری طریقت جناب حضرت علامہ پیر سید ظہور اللہ شاہ صاحب فیضی ہاشمی حسینی گولڈوی دامت القادریہ نے مجھے حکم دیا. ظاہر ہے ان کا شمار بھی مجھے اساتذہ میں ہوتا ہے، تو اس حوالہ سے میری ضرورت نہیں زیادہ گفتگو کروں، مختصر سی میری گفتگو ہوگی. ان کے دونوں شہزادے صاحبزادہ سید محمد احمد رضا شاہ صاحب، صاحبزادہ سید محمد علی رضا شاہ صاحب اور جملہ استادہ کی انتظامیہ، یہ پیارے پیارے چہرے نوجوان، یہ خوبصورت چہرے، اللہ پاک ہم سب کو اس حاضری کا صدقہ مبینہ پاکی حاضری عطا فرمائے. میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں تاجدار ٹوٹا کے شہزادے حضرت خواجہ غلام رشید الدین نصیر علیہ رحمت آفتاب بدائے اور خانواد قوت کے شہزادے شہزادہ آل تہار حضور اللہ خواجہ صاحب کے شعر سے گفتگو کر کے آغاز کر کے میں توبہ کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا کہ آج کی رات ہم کس طرح اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، توبہ کریں، رجوع کریں اور چند ایک واقعات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. آج کی رات توبہ کی رات ہے، کئی پہلوؤں پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں توبہ کے حوالے سے چند ایک باتیں کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. حضور تاجدار کوٹا کے شہزادے آفتاب بدائے حضرت قبلہ اعظم حضرت خواجہ سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے شعر برکت کے لیے پڑھتا ہوں. اصل جو میری پہچان ہے وہ نظم محفل ہے اور ویسے میں 2 مسلم جمعہ بھی پڑھا رہا ہوں کئی سالوں سے مسلسل.
اور ایک طالب علم بھی ہوں، ایک ادارہ بھی چلا رہا ہوں، 350 کے قریب میرے پاس طالبات اور طلباء پڑھتے ہیں الحمدللہ، سرکار کا کرم ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، اور یہ آپ کا جو کلام ہے یہ غیر مطبوع ہے، مجھے ایک کلام قبلہ خواجہ صاحب نے مدینہ پاک میں عطا فرمایا۔ میں بھی شاہ صاحب قبلہ سے بیٹھ کے بات کر رہا تھا، 97 یا 98 کی بات ہے، میں جب خاتمین میں سے گیا تھا مدینہ پاک میں خاتموں میں، تو وہاں پہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں ملاقات ہوئی اور ان کے قدموں میں بھی بیٹھا، اور میرے سنت بھی وہاں پہ تھے۔ تو خواجہ صاحب نے وہاں ایک کلام سنایا، مدینہ کی گلیاں ہیں اور پھر نبی کا شہزادہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ دیے، سرکار کا شہر نور ہے اور شہر نور کی نورانی گلیاں ہیں، اور ان نورانی گلیوں میں سرکار کا شہزادہ سرکار کی بارگاہ میں کلام پیش کرتا ہے۔ خواجہ صاحب نے وہاں پڑھا، آپ نے فرمایا کہ جب سے پائے نسبت رکھا تیری گلی میں، یا رسول اللہ جب سے پائے نسبت رکھا تیری گلی میں، دیکھا پھر اہل دل نے کیا کیا تیری گلی میں۔ آپ نے سبحان اللہ کہنا تھا کہ مجھے پتا چلے، آپ مزہ لے رہے ہیں، میں گفتگو بھی کروں گا، لیکن جو میری ایک عادت ہوتی ہے اشعار کے ساتھ ایک میرا تعلق ہے کہ جب سے پائے نسبت رکھا تیری گلی میں، یا رسول اللہ جب سے پائے نسبت رکھا تیری گلی میں، دیکھا پھر اہل دل نے کیا کیا تیری گلی میں، اور جب بھی کیا ہے میں نے سجدہ تیری گلی میں، خود کھنچ کے آ گیا ہے کعبہ تیری گلی میں۔ مجھے مزہ آ رہا ہے، آپ آگے کہہ رہے سبحان اللہ، آقا کی شان ہے، پتا چلے آقا کے غلام بیٹھے ہیں۔ خواجہ صاحب کو، یہ خواجہ صاحب کو نظر آتا ہے کیونکہ اللہ کے ولی کو نظر آتا ہے کہ کیا کیا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب سے پائے نسبت رکھا تیری گلی میں، یا رسول اللہ جب سے پائے نسبت رکھا تیری گلی میں، دیکھا پھر اہل دل نے کیا کیا تیری گلی میں، اور جب بھی کیا ہے میں نے سجدہ تیری گلی میں، خود کھنچ کے آ گیا ہے کعبہ تیری گلی میں، خود کھنچ کے آ گیا ہے، خود کھنچ کے آ گیا ہے۔ اور یہ جو قبلہ نے فرمایا نا خود کھنچ کے آ گیا ہے کعبہ تیری گلی میں، یہ بات شعر و شاعری کی نہیں ہے، حدیث رسول گواہ ہے، طبقات الکبریٰ کے اندر یہ بات رقم ہے۔ امام شہرانی اعلان احمد بیان کرتے ہیں، یہ کعبہ جس کی بارگاہ میں ہم خود چل کے جاتے ہیں، توجہ ہے، یہ کعبہ جس کی بارگاہ میں ہم خود چل کے جاتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا تو یہ کعبہ خود چل کر دربار مصطفیٰ میں آ جائے گا، سرکار کی بارگاہ میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جناب مدینہ کی گلیاں، سبحان اللہ، اللہ آج کی رات ہم سب کو مدینہ پاک کی گلیاں کا فرما۔ دیکھیں سامعین محترم، مدینہ کی گلیاں وہ گلیاں ہیں، امام مالک امام مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قربان جاؤں مدینہ پاک کی گلیوں میں آپ رہے، 40 سال مدینہ کی گلیوں میں رہے، 40 سال مسجد نبوی شریف کے اندر درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ کیا، 40 سال مدینہ پاک میں رہے، اور ایک ہجریہ دوبارہ حرم کعبہ میں لے گئے۔ مدینہ کی گلیوں میں چلتے تو دیواروں سے چمٹ چمٹ کے چلتے، لوگ کہتے امام مدینہ درمیان میں کوئی بندہ نہیں ہے، آپ پھر بھی دیواروں سے چمٹ چمٹ کے چلتے ہیں، بات کیا ہے؟ آپ فرماتے تھے کہ جہاں سرکار کے پیارے قدم لگے ہیں کہیں میرا گندا قدم نہ لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ امام مالک مدینہ پاک کی گلیوں میں رہے، جناب 40 سال کبھی سواری میں سوار نہ ہوئے، کبھی پاؤں میں جوتی نہ پہنی، ساری زندگی مدینہ پاک احترام کیا۔ کسی نے پوچھا آخری عمر میں کہ امام مدینہ آپ نے ساری زندگی مدینہ کی گلیوں میں گزار دی، آپ کو ملا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 40 سال کے اندر کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات مجھے سرکار دو عالم کا دیدار نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے اندر جو ادب والا ہوتا ہے نا، ادب والا، دیکھیں شہزادہ قبلہ سیدزادے حضور کی یاد ہے، جو بندہ نسبتوں کا احترام کرتا ہے وہ جو ہے نا، آپ خوش کرتے ہیں بھی امام خطیب کو ہر بندہ آ سکتا ہے، میرے جیسا بھی آ سکتا ہے، لیکن
حسین بارش کا موسم ہے، ان کے نالین پہ مٹی لگی تو جناب انہوں نے جلدی سے اپنی چادر اتاری اور مٹی کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ تو لوگ آپ نے امام حسین چھوٹے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، تو کہا چاچا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے کپڑے سے میری جوتی صاف کر رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا حسین اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے تو لوگ اہل بیت کو زمین پر نہ چلنے دے، اپنے قدموں میں اٹھا دیں۔ وہ کہتے ہیں لفظ میں آپ کی شاعری کہاں سے لاؤں؟ لفظ میں آپ بیٹا آپ لوگوں کو مسئلہ کیا ہے؟ بیٹا ادھر بات کرو، ادھر آؤ، ادھر ہے ساری ادھر ہے، ادھر آ جائے، ادھر آ جائے۔ بیٹا میں ساری زندگی تعلیم کو پڑھاتا ہوں، ادھر ہے، بیٹا اگر آپ نے باتیں کرنی ہے تو کیا فائدہ پیدا دے گا؟ آپ اگر باتیں کرنے کے لیے آئے تو بیٹا فائدہ کیا ہے؟ یاد کی رات عبادت کی بیٹا آپ کو کوئی بات نہ کریں، یہ اس میں سے آپ توجہ رکھیے گا جو بھی بیٹا بات نہ کریں۔ دیکھیے بات مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں بات ہی کرنی ہے، علامہ صاحب بیٹھے بیٹا ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، آپ سمجھتے نہیں، چاہے گاؤں کا علاقہ میں سمجھانا جانتا ہوں، اگر آپ نے بیٹا باتیں کرنی ہے تو پھر مسجد میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ ہے آپ توجہ سے بیٹھو گے، بات سنو گے، باتیں کریں، توجہ سے بیٹھتے ہیں علماء کی مجلس میں، محفل میں، اللہ کے گھر میں خاموشی سے بیٹھتے ہیں، قرآن و حدیث سنیں تاکہ نور تمہارے دلوں میں نازل ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم کی شان بیان کر رہا تھا۔ تاجدار کورونا کے شہزادے فرماتے ہیں کہ جب سے پائے نسبت رکھا تیری گلی میں، دیکھا پھر دل نے کیا کیا تیری گلی میں، اور جب بھی کیا ہے میں نے سجدہ تیری گلی میں، خود کھنچ کے آ گیا ہے کعبہ تیری گلی میں۔ سارے کہتے سبحان اللہ، سارے کہتے سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں وہ بھی کعبہ ہے، یہ بھی کعبہ ہے، اور جناب وہ کہنا خود کھنچ کے آ گیا ہے کعبہ تیری گلی میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور میں کہا کرتا ہوں، میں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، ایک کعبہ مکہ میں ہے، ایک کعبہ مدینہ میں ہے۔ مکہ میں فقط کعبہ ہے، مدینے میں کعبے کا کعبہ ہے۔ وہ کعبہ پتھروں سے بنا، یہ کعبہ نور سے بنا، وہ کعبہ بتوں کا گھر تھا، اس کعبہ نے اسے پاک کیا، وہ بھی کعبہ ہے، یہ بھی کعبہ ہے۔ وہاں دل لرزتے ہیں، یہاں دل سنبھلتے ہیں۔ وہ بھی کعبہ ہے، یہ بھی کعبہ ہے، وہ کعبہ دعاؤں کا مرکز، یہ کعبہ عطاؤں کا مرکز۔ اس کعبہ میں لڑائی حرام ہے، اس کعبہ سے جدائی حرام ہے۔ ارے اس کعبے پر کالا غلاف ہے، اس کعبے پر کالی کملی ہے۔ وہ بھی کعبہ ہے، یہ بھی کعبہ ہے۔ فرق یہ ہے ساری دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے مگر کعبہ میرے مصطفیٰ کا طواف کرتا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے کیا کہا کہ جناب جب سے پائے نسبت رکھا تیری گلی میں، دیکھا پہلے دل نے کیا کیا تیری گلی میں، اور جب بھی کیا ہے میں نے سجدہ تیری گلی میں، خود کھنچ کے آ گیا ہے کعبہ تیری گلی میں۔ دل ہے جھک رہے ہیں، سر ہے کہ جھک رہے ہیں، عالم ہے بے خودی کا آقا تیری گلی میں۔ اور ہو جائے چشم رحمت اب تو نصیر پر بھی، ہو جائے چشم رحمت اب تو نصیر پر بھی، کب سے پڑا ہوا ہے آقا تیری گلی میں۔ آج کی رات مدینہ کی گلیوں کی بات ہوئی، اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج کا موضوع میرا توبہ۔ موضوع کیا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ شب برات 15 شعبان معظم کی رات کو کیا عمل کرتے ہیں؟ میں وہ عمل بتا رہا ہوں جو شہزادہ رسول کا عمل، امام حسین کا عمل، امام علی مقام، امام حسن مجتبیٰ کا بھی معمول رہا، اور امام حسن مجتبیٰ نے بھی اپنا عمل اسی طرح ظاہر کیا۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں میرا معمول شب برات کی رات، 15 شعبان معظم کی رات، نصف شعبان کی رات، میرا عمل فرماتے ہیں کہ میں رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ کتنے حصوں میں؟ بولے کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں۔ پوچھا ایک حصہ میں اپنے بابا کی بارگاہ میں
درود پیش کرتا ہوں. کیا پیش کرتا ہوں؟ وہ جو ہے دوسرا حصہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں. تیسرا حصہ میں اللہ کی بارگاہ میں زمین نیاز خم کر کے سجدوں کے ساتھ اپنی رات کو مزین کرتا ہوں. ایک نماز کے ذریعے، نوافل کے ذریعے. اصل میں بات یہ ہے کہ شمال المعظم کے اندر ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو فرماتے کہ پہلا عمل یہ ہے کہ میں پہلا حصہ جو ہے وہ درود پاک کے ساتھ مزین کرتا ہوں. درود پاک کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، بڑی خوبصورت بات. ایک فرشتہ ہے، اس کا نام ہے منظروس. کیا نام ہے؟ شادی بس نام یاد کرنے واقعہ آپ مجھے ملے گا انشاءاللہ. منظروس نامی ایک فرشتہ ہے. کیا نام ہے اس کا؟ سارے بولے بڑے اچھے بچے ہو گئے ہیں. یہ بچے بہت پیارے بچے ہیں، زندہ باد. اتنے اچھے بچے ہیں. تو اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ بولے منظروس. اچھا وہ پتا کتنا بڑا ہے، اس کا وجود کتنا بڑا ہے، آپ سن کے حیران ہوں گے. کریم آقا نے فرمایا اس کا وجود اتنا بڑا ہے، اس کا حجم اتنا بڑا ہے، اس کے پاؤں تحت الثری میں ہے، زمین کی تہ میں ہے، اور اس کا سر عرش معلیٰ کے ساتھ لگا. میں درود پاک کی فضیلت بیان کرنے لگا. فرمایا وہ فرشتہ اللہ نے اسے 80,000 پر دیے. کتنے پر دیے؟ سارے بولے کتنے ہزار؟ 80,000 پر دیے ہیں. فرمایا اللہ پاک نے ہر پر کے اندر 80,000 کھمبے موجود ہیں. ہر کھمب کے اوپر 80,000 بال موجود ہیں. یہاں تو کمپیوٹر فیل ہو جائے تو جناب فرمایا کہ رب نے ہر بال کے اوپر ایک نورانی زبان دی ہے. بھی رب ہے نا، وہ ہمیں ایک زبان دے سکتا ہے تو زیادہ بھی دے سکتا ہے. جناب 80,000 پر، ہر 80,000 ہر پر کے اوپر 80,000 کھمبے، ہر کھمب کے اوپر 80,000 بال، ہر بال کو ایک نورانی زبان دی ہے. وہ کرتی کیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. لیکن جب کوئی امتی نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ صرف ایک مرتبہ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے فرشتے تو درود پڑھ رہا ہے، اور وہ جو شخص میرے حبیب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود جس نے بھیجا ہے، اپنی زبان سے تو میری تسبیح بیان کر رہا ہے. فرمایا جس نے ایک مرتبہ بھی درود پڑھا ہے، قیامت تک کے لیے اپنی ہر زبان سے اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہے. اب اندازہ کرے ایک مرتبہ درود کی کتنی برکت ہے. بھی آپ نے سنا ہے نا، علماء بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ درود پڑھے تو کتنی رحمتیں ملتی ہیں؟ بولے 10 رحمتیں ملتی ہے نا. تو یار 10 رحمتوں کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ کی ایک رحمت کا عالم یہ ہے، وسعت رحمت کل شیء. ایک رحمت کے اندر پوری کائنات ہے، تمام عالمین ہے. اگر ایک رحمت کا یہ حال ہے تو 10 رحمتوں کا حال کیا ہوگا؟ نبی کی بارگاہ میں درود جو ہے وہ قرب مصطفیٰ کا ذریعہ بنتا ہے. تو امام حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں شعبان المعظم کی نصف شعبان کو جو مقبول کرتا ہوں، ایک حصہ درود ہے، دوسرا حصہ توبہ استغفار. کیا؟ توبہ استغفار. دیکھیں توبہ کا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. آپ اندازہ کریں تو یہ توبہ کا عمل اللہ کو کتنا پسند ہے. رب کائنات جو گناہگار بندہ ہے نا، گناہگار بندہ اس سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے. یہ ذکر ہے اس آیت کریمہ کے اندر جو
ابتدائی الفاظ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اللہ پاک نے کن لوگوں کو کہا یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو. سمجھو نہیں آپ کی، آپ کو پتا نہیں یہ میرا بندہ جو کہا نا، میرا بندہ، اگر کائنات کے سارے سمندروں میں شہد ڈال دیا جائے تو اس میں وہ مٹھاس نہیں ہے جو رب کے فرمان میں مٹھاس ہے. اچھا یا عبادی کس نے کہا؟ آزاد بھائی، یا عبادی یہ نہیں کہا کہ ولی اللہ کو کہا، غوث کو کہا، کتب کو کہا، نبی کو کہا، ولی کو کہا. فرمایا نہیں، میں نے یا عبادی اسے کہا ہے. فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. فرمایا جو گناہگار بندہ ہے، سیاہکار بندہ ہے، جو نافرمانی کرنے والا ہے، حکم عدولی کرنے والا ہے، فرمایا اگر میں اس بندے سے اتنا پیار کرتا ہوں تو اپنے بندے سے کتنا پیار کروں. سبحان اللہ. اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو جس گناہ سے تم تائب ہو جاؤ پھر ساری زندگی اس گناہ کی طرف نہ دیکھو. مزہ تو پھر ہے توبہ کا. یہ تو نہیں روزانہ ہی مذاق کرے، روزانہ ہی مذاق کرے. لیکن وہ بھی رب کی شان ہے. کشف المحجوب کے اندر ایک واقعہ لکھا حضور فیض عالم نے. ایک بندہ تھا، اس نے گناہ کیا، پھر توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، اللہ نے پھر معاف کر دیا، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، اللہ نے پھر معاف کر دیا. وہ مسلسل گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، پھر توبہ، پھر گناہ، پھر رجوع، پھر گناہ، پھر رجوع کرتا، پھر معافی مانگتا. 70 مرتبہ اس نے ایسے کیا. کتنے مرتبہ؟ پھر وہ شرمندہ ہوا. اس نے کہا مالک کیا کہے گا، یہ کتنا بے حیا بندہ ہے، بار بار گناہ کر دیتا ہے. وہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا. ہاتھ میں غیب سے آواز آئی. دادا صاحب فرماتے ہیں آواز آئی اے میرے بندے، ابھی مایوس ہوا ہے تو ہوا ہے. اگر تو ابھی معافی مانگے، اگر تو زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر کے آ جائے گا تو میں رحمت سے بھر کے آ جاؤں گا. رب جو ہے وہ بڑا کریم ہے. بات یہ ہے کہ بندہ رجوع کرے. اچھی ایک بات یاد رکھے، گناہ نوجوان بیٹھے ہیں، میں سب سے بڑا گناہ کار بندہ آپ کے سامنے حاضر ہوں. بات یہ ہے، یہ بات پلے بات ہے، یہ بات بڑا خاص بتانے لگا. جب بھی گناہ ہو جائے زندگی میں نہ فوراً توبہ کیا کرے. وہ جو ہے توبہ کر لیا کرے. فوراً اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر ہو گئے، لمبے پہ گئے جناب، اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے. اگر بندہ گناہ کر کے فوراً رجوع کرتا ہے تو تمہیں پتا نہیں اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کتنا راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آ. دیکھیں توبہ کا عمل، دیکھیں ایک واقعہ سنیے گا. حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے ولی اللہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے. لیکن ولی کیسے بنے سنیں. اصل میں حضرت فضیل ڈاکو تھے. ڈاکو ایک جنگل میں ڈیرا لگایا ہوا تھا. جنگل میں جو قافلہ بھی وہاں سے گزرتا تھا تو جناب اسے لوٹ لیتے، سامان غصب کر لیتے، انہیں بگا دیتے قافلے والوں کو. اچھا ہوا یہ کہ جناب وہاں سے ایک قافلہ گزرا، رات کے اندھیرے میں جانے لگا تو کسی نے روکا، ارے اللہ کے بندے ادھر نہ جانا، ادھر فضیل ڈاکو بیٹھا ہے، ڈاکو تمہیں لوٹ لے گا. وہ قافلے والے کہنے لگے ہمارے پاس بڑا اسلحہ موجود ہے. کہا ہمیں تو کوئی اسلحہ نظر نہیں آیا تمہارے ہاتھ میں. کہا ہمارے پاس جو اسلحہ ہے وہ تمہارے پاس نہیں. کہا بتائے ہے کیا، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا. نہ کوئی ڈنڈا ہاتھ میں ہے، نہ کوئی چیل آپ کے ہاتھ میں ہے، نہ کوئی تلوار ہاتھ میں ہے. کہا نہیں ہمارے پاس بڑا اسلحہ ہے. پوچھا کیا ہے؟ کہا جو سب سے بڑا سوار ہے ہمارا قافلہ تھا نا بڑا. فرمایا وہ قاری قرآن. کون ہے؟ بولے گا آپ سے قرآن ہے. وہ قرآن پڑھتا جائے گا، اللہ کرم کرتا جائے گا.
شاہ جی سرکار میرا پروگرام ہر اتوار کو حکمت قرآن، کیا پروگرام کا نام ہے؟ حکمت قرآن، ہر اتوار کو شام 7 بجے یہ ارنائی ٹی وی پہ لگتا ہے۔ علامہ پیر سید الحسن شاہ صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں، بلکہ میں ان کے قدموں میں ہوتا ہوں، وہ سید بادشاہ ہے، ان کی جوتیاں اٹھاتا ہوں ہر اتوار کو شام 7 بجے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اتوار کی رات 8 بجے میرا دوسرا پروگرام تفسیر القرآن چلتا ہے، اس میں علامہ شہزاد مدنی صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر ہر پیر کو شام 7 بجے اور منگل کو 7 بجے میرا پروگرام حیات صحابہ کی اربعین ٹی وی پہ چلتا ہے، جس میں میرے ساتھ مفتی محمد طاہر صاحب ہوتے ہیں۔ تو میرے پروگرام جو ہے قرآن کے، وہ پروگرام قرآن، لیکن قرآن کی بڑی برکت ہے۔ اب دیکھیں اگر بندہ نامی رب سے مانگ سکے نا، آج کی رات قرآن ہی پڑھتا جائے، اس پہ کرم ہو جائے گا۔ یہ حدیث ہے، فرمایا من شغلہ القرآن و ذکری عن مسئلتی، فرمایا جو بندہ قرآن پڑھتا جائے، قرآن پڑھتا جائے، میرا ذکر کرتا جائے، عن مسئلتی، مجھ سے سوال بھی نہ کر سکے، فرمایا میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرماؤں گا۔ آج کی رات میں بھی آپ ایک تہیہ کریں کہ ہم نے قرآن سے تعلق جوڑا۔ قرآن ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، فرمایا وہ دل ویران ہے جس میں قرآن پاک کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ دوبارہ موضوع عظمت قرآن تو نہیں ہے، پر یہ بھی برکت ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی قرآن سنا کریں تاکہ نور آپ کے سینوں میں داخل ہو۔ تو جناب حذیفہ بن ایاض نے کیا کہا؟ میرے پاس اسلحہ ہے اور میرے قافلے میں سب سے اگلا بندہ کیا ہے؟ بولے وہ قرآن پڑھتا جائے گا، کر ہوتا جائے گا۔ انہوں نے بڑا روکا کہ رک جا، شام کو نہ جانا، رات کو نہ جانا، فضیل ڈاکو قسم کر لے گا سارا کچھ۔ وہ چل پڑے، ایمان تھا، قرآن پہ یقین کامل تھا۔ وہ جناب میرے جیسا موجود تھوڑا تھا کہ جناب اس نے کہا جی بسم اللہ پڑھو، دریا میں جاؤ، وہ دریا رستہ دے دے، تو میرے جیسا مولوی کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس بندے نے سنا تھا اس کا ایمان پکا تھا، وہ جناب روزانہ جاتا دریا میں قدم رکھتا، بسم اللہ پڑھا، دریا رستہ دے دیتا۔ اور جس مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا تھا وہ میرے جیسا تھا، اس نے کہا یار مجھے ذرا رستہ باندھ دو، جب میں بھی قدم رکھوں گا تو میں بھی بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ تو جب رستہ باندھا، قدم رکھا تو سیدھا دریا میں۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اس کا یقین کامل ہی نہیں تھا، یقین کامل تو ہونا چاہیے تھا۔ خدا کی قسم قرآن میں بڑی برکتیں ہیں۔ قرآن ایسی دولت ہے، اگر آپ اپنے گھروں کو اگر اپنے گھروں کو دلوں کو سجانا چاہتے ہو تو قرآن سے مزین کرو۔ ہمارے یہاں قرآن ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں کیبل ہے، ٹی وی ہے، موبائل ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ساری رات اسی میں گزار دی، پھر رات کو جناب شادی کے پاس آ جاتے ہیں، شادی دار بڑا لگتا ہے، دنوں میں خواب آتے ہیں۔ جب تم فیس بک کے ذریعے رات بسر کرو گے، کیبل کے ذریعے رات بسر کرو گے تو جناب درونے خواب ہی آئیں گے۔ جب سونے سے پہلے بھی قرآن پڑھو گے، سوتے ہوئے بھی قرآن پڑھو گے، پھر مدینے والا نظر آ جائے گا۔ تو جناب کالی قرآن قافلہ چل پڑا، اور قافلہ چلا، جب وہاں پہ پہنچے جہاں فضیل ڈاکو بیٹھا تھا۔ کون بیٹھا تھا؟ کون؟ سمجھو ہے نا، فضیل ڈاکو۔ وہ جناب پورے تیاری کے ساتھ بیٹھا تھا، ادھر سے قافلہ آیا، ادھر سے وہ حملہ کرنے لگے، وہ جو ہے حملہ کرنے لگے۔ تو قاری قرآن پڑھتا پڑھتا یہاں پہنچا، اس نے کہا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے دہل جائے؟ بس یہ قرآن کے الفاظ سنے فضیل ڈاکو نے کلر سے بڑا آپ نے گیا، تھرتھرا کے کانپنے لگا، کہنے لگا وقت آ گیا۔ جناب کو آیا توبہ کی، توبہ ایسی پکی توبہ کی، بات سنیے میں نوجوانوں کیسی توبہ کی۔ وہ ہر گھر کا جس نے سامان اٹھا تھا، محلے محلے، گلی گلی، کریا کریا، بستی بستی لوگوں کا سامان واپس کیا جو لوٹا تھا۔ ایک یہودی کے دروازے پہ گیا، یہودی کو کہنے لگا میں نے تیرا سامان بھی لوٹا تھا، تو بھی یہاں سے گزرا تھا، میں معافی مانگنے آیا ہوں، تیرا سامان اٹھانے آیا ہوں۔ یہودی کہنے لگا ٹھہرو، پہلے ایسے کرو
میری وہ کوٹری کے اندر ایک سونے کی تھیلی پڑی ہے، دیناروں کی، وہ پکڑ کے لاؤ، اس کے بعد میں بات کروں گا۔ فضیل گئے، جا کے وہ کوٹری پکڑی، تھیلی پکڑی، جا کے دے دی یہودی کو۔ یہودی نے جب کھولی تو سونا تھا۔ کیا تھا؟ حالانکہ سونا نہیں تھا۔ یہودی کہنے لگا پہلے تجھے کلمہ پڑھاؤ پھر میں تجھے معاف کروں گا۔ اس نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے جو بندہ سچی توبہ کرے وہ پٹی کو ہاتھ لگائے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ یہ سونا نہیں تھا، پٹی تھی، اور تو نے ہاتھ لگایا ہے، رب نے اسے سونا بنا دیا ہے۔ دوستو توبہ ایسی کرو، توبہ ایسی کرو۔ نوجوانوں، آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی رات ہے۔ کس کی رات ہے؟ بولے گا یار، توبہ کی رات ہے، رجوع کی رات ہے، معافی مانگنے کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں دامانِ طلب دراز کرنے کی رات ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ بولے گا کون فرماتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے نام لینا، کون فرماتے ہیں؟ علی فرماتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ رات شباب المحرم کی آتی ہے تو جناب جو ہی اس رات کا آغاز ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ پاک رسول جلال فرماتا ہے اور رب فرماتا ہے، اے میرے بندو، ہے تو مجھ سے معافی مانگنے والا مجھ سے معاف کر دوں، ہے تو مجھ سے سوال کرنے والا مجھ سے عطا کر دوں، ہے تو رزق مانگنے والا مجھ سے رزق دے دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا مجھ سے اولاد دے دوں، ہے کوئی علم مانگنے والا اس کے دامن کو علم سے بھر دوں۔ تو جناب یہ رات بڑی پیاری رات ہے۔ اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، فیس بک پہ جو لوگ نوجوان فردوس سے اٹیچ ہے انہیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جہاں فضائل کی باتیں آتی ہیں وہاں دوسرے گروپ والے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ رات کہاں سے ثابت ہے؟ یار عجیب بات، اگر چند نوجوان جو کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے ہیں تو اس میں کون سی بری بات؟ ٹھیک ہے نا، ہم سارے مل کے ہو سکتا ہے ہماری رسمی ادا کریں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ لائٹیں بند کر کے ذکر الہی کریں، ہو سکتا ہے لائٹیں بند کر کے یہ نہ بھی لائٹیں بند ہو، سارے مل کے مانگے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ توبوا اللہ جمیعا، یہ اسلوب ہے دین کا۔ فرمایا جب تم مل کے اللہ سے معافی مانگتے ہو رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ ایک ایسا مجمع تھا، اللہ نے سب کو معاف کر دیا، پورا مجمع تھا، 20,000 10 اللہ عالم کی طرح تھا۔ رب نے فرمایا جبریل سب کو بخش دو، یہ اعلان کر دو، عرض کی مالک یہ سب کو بخش لیا کس کی وجہ سے؟ فرمایا ایک بندہ بیچ میں ایسا تھا، مولوی صاحب توبہ کی بات کر رہے تھے، خوف خدا کی بات کر رہے تھے، مولوی کی وجہ سے نہیں، فرمایا ایک بندہ ڈر گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یا میں بڑا گنہگار آدمی ہوں۔ فرمایا جب وہ ڈرا اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، فرمایا اس کی وجہ سے میں نے پورے اجتماع کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر آپ نے یہ روایت مرتبہ سنی ہے، عرب قبیلے میں سب سے زیادہ بکریاں اس قبیلے میں تھیں۔ فرمایا ان قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر آج کی رات اللہ پاک مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ اللہ کے لیے ہمارا نام بھی ہے، اللہ کے لیے ہم سب کا نام ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو جناب یہ بات جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ بدعت ہے، یہ ہے، یہ بات یاد رکھیں، کچھ راتوں سے افضل ہوتی ہیں، کچھ مقامات سے افضل ہوتے ہیں، کچھ انسانوں سے افضل ہوتے ہیں، کچھ کتابوں سے افضل ہوتی ہیں۔ بھی کتابیں ساری ہیں، تورات، زبور، انجیل اور صحیفے بھی ہیں، لیکن سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ بچے کو بتا بولے کون سی کتاب افضل ہے؟ قرآن۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن سب سے زیادہ افضل ہے۔ بھی جگہ ساری پیاری ہے، ساری پیاری ہے، لیکن مکہ مدینہ کی اپنی بات ہے کہ نہیں؟ جہاں اللہ کا ولی ہو، جہاں مسجد ہو، دیکھیں آپ اپنے گھر میں بھی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن جب مل کے دین اجتماعیت کرنا، دین
اجتماعیت ہر بات کی بات کرتا ہے، اجتماعیت کی بات کرتا ہے. دیکھ لے نماز دیکھے اجتماع کی بات ہے، عید دیکھے اجتماع کی بات ہے، حج دیکھے اجتماع کی بات ہے. یعنی اجتماع مل کے معافی مانگنا، مل کے توبہ کرنا، مل کے اللہ کی بارگاہ میں حوصاری کرنا. اور جب بندہ مل کے اللہ کی بارگاہ میں حوصاری کرتا ہے نا، پتہ کیا ہوتا ہے؟ ارے ایک بندہ، ایک بزرگ بیٹھے ہیں، یہ میرا بابا بیٹھا ہے چٹی داڑھی والے. جی چٹی داڑھی یہ برکت والی بات ہے کہ نہیں؟ سفید داڑھی کا اللہ بھی حیا کرتا. ہو سکتا اللہ اس بابے کی دعا قبول کرے اور ہماری دعا اس قابل نہ ہو وہ قبول ہو. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ایک اجتماع میں ایک بندے کی دعا کو قبول کر لے باقی کو رد کر لے. اللہ کی یہ شان نہیں ہے، وہ بڑا کریم ہے. رب فرماتا ہے یہ تو وہ سے بات فرما رہے ہیں. ایک بندہ آیا نا، کہنے لگا جی میرے ابے کی بخشش کی دعا کیجیے. فرمایا وہ کبھی میری مجلس میں بیٹھا؟ کہا جی نہیں. کبھی میری مسجد میں نماز پڑھی؟ کہا جی نہیں. وہ کہیں اور پڑھتا تھا. آپ نے فرمایا وہ کبھی میرے مدرسے کے قریب سے گزرا؟ کہا جی ہاں گزرا. غوث پاک نے فرمایا رب نے تیرے والد کو بخش دیا. یہ تو غوث پاک کا مقام ہے، میرے رب کی شان کیا ہوگی. وہ تو کہتا ہو مانگو تو صحیح مجھ سے، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں. تو آج کی رات توبہ کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی رات ہے. اور مل کے اندر ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ پاک یقیناً کرم فرمائے گا. میں بارے دیگر اللہ شاہ صاحب کا شکر ادا کروں گا. اور میری ذہن میں کچھ اور باتیں بھی تھیں ابھی، اور میں نے تیسرا حصہ بھی میں نے شروع نہیں کیا اور تھوڑے حصوں پر تھوڑی تھوڑی بات کی ہے کیونکہ 2-3 جگہ میری حاضری ہے. میں حضرت علامہ پیر طریقہ جناب قبلہ پیر سید الحسن پیر سید الرحمہ شاہ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کیونکہ شاہ صاحب کا نام رکھنا چاہیے میرے کیونکہ بہت پروگرام جو پروگرام میں نے اتفاق مسلم میں ریکارڈنگ کروائی تو سادات کا مقام بڑا ہے. یہ ایک آخری بات سن لیں بس میری، سادات کا مقام بڑا ہونا. اچھا سادات نہ بھی ہو صرف عالم دین ہو، کیا ہو؟ بولے عالم دین ہو. کریم آقا نے فرمایا عالم دین سے مصافحہ کرنا تو جو ہے سلام دینا، فرمایا ایسے ہی ہے جیسے مجھ محمد سے سلام دینا. سبحان اللہ. اور پھر عالم دین سے یہ زیادہ ہو حضور کی یاد جن کے رگوں میں خون خیر اس کو دوڑ رہا ہو، اعلیٰ حضرت سے پوچھے. ہمیں اعلیٰ حضرت نے سبق سکھایا ہے. اعلیٰ حضرت نے اصحاب کی بھی نوکری کی ہے، آج کی بھی نوکری کی ہے. اصل مسئلہ کی اعلیٰ حضرت ہے. تو آج تو ہم اعلیٰ حضرت کے مسئلوں کو بھی کراس کر کے اس سے بھی زیادہ ہمت نکل آئے. جو اعلیٰ حضرت کا موقف ہے اس کو ترک کر کے آگے نکل جاتے ہیں. تو سادات کے حوالے سے جو آخری واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں یہ ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے گھر میں محفل برادر کی کیا رکھی؟ عامر بھائی میرے بیٹے کا نام احمد. اچھا مزے کی بات ہے شادی کے 2 بیٹے، ایک کا نام محمد احمد، دوسرے کا نام محمد علی. میرے بڑے بیٹے کا نام محمد احمد، چھوٹے کا نام محمد علی. قدرتی محفل ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر میں محفل برادر کی. تو جو ہے بڑا پیارا واقعہ، چھوٹا سا واقعہ آپ نے پورے بریلی کے لوگوں کو بڑھایا. ایک سید زادہ تھا، وہ شراب پیتا تھا. کیا تھا؟ شراب نوشی کرتا تھا. آپ نے کہا یہ آگے کے لوگ محفل کو خراب نہ کر دیں، کہیں کو دوبارہ نہ کر دیں. آپ نے اس کو نہیں بلایا، اس کو نہیں بلایا. محفل ہو گئی، رات ہوئی نا رات، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نبی پاک کا دیدار ہو گیا. آپ نے سبحان اللہ نہیں کیا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو سبحان اللہ کہے میری دعا ہے اللہ اسے بھی دیدار مصطفیٰ عطا فرمائے. سبحان اللہ. رات کو نبی پاک کا دیدار ہوا اور نبی پاک کو دیکھا اس کپڑے دھو رہے. کیا دریا کے کنارے بیٹھے ہیں کپڑے دھو رہے. یا رسول اللہ آپ مجھے حکم کریں میں کپڑے دھو دوں. تو کریم آقا نے فرمایا یہ میرے بچوں کے کپڑے ہیں میں نہیں دھونے. توجہ نہیں آپ کی خاص بات کرنا، یہ میرے بچوں کی گندگی ہے، یہ ان کے گناہ ہے، میں محمد نہیں دھونے ہیں. سرکار دو عالم سمجھ گئے کہ اس بیٹے کی طرف اشارہ ہے.
کہ جس کو میں نے نہیں بلایا گناہگار سمجھ کے اعلیٰ حضرت جناب کونیوں کے بل یہ اعلیٰ حضرت ہی ہے جناب پالکی میں شہزادہ آ جائے تو پھر اسی اوپر اٹھا دیتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کے مقام ہے تو جناب آپ کونیوں کے بل اس کے گھر گئے اور جا کے شہزادے سے معافی مانگی رات کو سرکار نے دیدار کروایا اور آپ کے حوالے سے یہ بات کی ہے وہ شہزادہ بھی توبہ کر کے آپ کی بات کر لیا تو بات یہ ہے سادات کا احترام اچھا آج کل تو میں روز پیڑوں میں ہوتا ہوں آج کل تو جناب جو چھپتے ہیں وہ چھپتے نہیں جو چھپتے ہیں وہ چھپتے نہیں اور بھی شکل بنے ہوئے ہیں اور یعنی اصل نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ کہتے ہیں میں سید ہوں تو میاں شیر محمد صاحب نے کیا فرمایا وہ دو مراسی آئے تھے آپ کے پاس انہوں نے سید بن کے آ گئے اور وہ کہتے ہمیں پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت شیر محمد رحمۃ اللہ سے دوسری والے پیر شہیدوں کو بڑا احترام کرتے اور وہ تھے مراسی جناب چلے گئے اور جناب اعلیٰ حضرت شیر محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیچے بیٹھے انہیں چار میں اٹھایا انہیں کھانا کھلا کے چھوڑنے گئے جس ڈالی کے نیچے درخت کے نیچے انہوں نے پروگرام بنایا تھا کہا بیلیو ایتھے تسی سید بنے